اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الجزیۃ و موادت، حدیث نمبر 3173، اردو ترجمہ۔ مشرکوں سے مال وغیرہ پر صلح کرنا، لڑائی چھوڑ دینا، اور جو کوئی عہد پورا نہ کرے اس کا گناہ۔ اور سورہ انفال میں اللہ کا یہ فرمانا کہ اگر کافر صلح کی طرف جھکیں تو بھی صلح کی طرف جھک جا، آخر آیت تک۔ ہم سے مسدد بن مسارہد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفصل نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے بشیر بن یسار نے، اور ان سے سہل بن ابی حشمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور مہیثہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ خیبر گئے۔ ان دنوں خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی صلح تھی۔ پھر دونوں حضرات خیبر پہنچ کر اپنے اپنے کاموں کے لیے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد مہیثہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خون میں لوٹ رہے ہیں، کسی نے ان کو قتل کر ڈالا۔ خیر مہیثہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ کو دفن کر دیا، پھر مدینے آئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن سہل عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اور مسعود کے دونوں صاحبزادے مہیثہ اور حویثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گفتگو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے شروع کی تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں۔ عبد الرحمن سب سے کم عمر تھے، وہ چپ ہو گئے، اور مہیثہ اور حویثہ نے بات شروع کی۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو کہ جس شخص کو تم قاتل کہہ رہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو سکے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قسم کھا سکتے ہیں جس کو ہم نے خود آنکھوں سے نہ دیکھا ہو؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا؟ یہود تمہارے دعوے سے اپنی برات اپنی طرف سے 50 قسمیں کھا کر دیں گے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں؟ چنانچہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کر دی۔ حدیث نمبر 3174، اردو ترجمہ۔ عہد پورا کرنے کی فضیلت۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، انہیں عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس نے خبر دی، اور انہیں ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہرقل فرما روا روم نے انہیں قریش کے قافلے کے ساتھ بھیجا۔ یہ لوگ شام اس زمانے میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، جب آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے صلح حدیبیہ میں قریش کے کافروں کے مقدمے میں صلح کی تھی۔ حدیث نمبر 3175، اردو ترجمہ۔ اگر کسی ذمی نے کسی پر جادو کر دیا تو کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ ابن وہب نے بیان کیا، انہیں یونس نے خبر دی کہ ابن شہاب سے کسی نے پوچھا، کیا اگر کسی ذمی نے کسی پر جادو کر دیا تو اسے قتل کر دیا جائے؟ انہوں نے بیان کیا کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، لیکن آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے جادو کرنے والے کو قتل نہیں کروایا تھا، اور آپ پر جادو کرنے والا اہل کتاب میں سے تھا۔ مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ حدیث نمبر 3176،
اردو ترجمہ: دغا بازی کرنا کیسا گناہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر یہ کافر لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں اے نبی تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آخر آیت تک۔ مجھ سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن علا بن زبیر نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بصر بن عبید اللہ سے سنا، انہوں نے ابو ادریس سے سنا، کہا کہ میں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو: میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، پھر مال کی کثرت اس درجے میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، پھر فتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہوگا، پھر صلح جو تمہارے اور بنی الاصفر نصارائے روم کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے، اس میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ ور ہوں گے۔ حدیث نمبر 3177، اردو ترجمہ: عہد کیوں کر واپس کیا جائے؟ اور اللہ پاک نے سورہ انفال میں فرمایا کہ اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے دغا بازی کا ڈر ہو تو آپ ان کا عہد معقول طور سے ان کو واپس کر دیں۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے انہیں حمید بن عبد الرحمن نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حجۃ الوداع سے پہلے والے حج کے موقع پر 10ویں ذی الحج کے دن بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی منی میں یہ اعلان کرنے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کرے، اور حج اکبر کا دن 10ویں تاریخ ذی الحج کا دن ہے۔ اسے حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہنے لگے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سال مشرکوں سے جو عہد لیا تھا اسے واپس کر دیا، اور دوسرے سال حجۃ الوداع میں جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو کوئی مشرک شریک نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 3178، اردو ترجمہ: معاہدہ کرنے کے بعد دغا بازی کرنے والے پر گناہ۔ اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ یہود آپ جن سے معاہدہ کرتے ہیں اور پھر ہر مرتبہ وہ دغا بازی کرتے ہیں اور وہ باز نہیں آتے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے عبداللہ بن مرہ نے، ان سے مسروق نے، ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عاداتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چاروں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب معاہدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اور اگر کسی شخص کے اندر ان چاروں عادتوں میں سے ایک ہی عادت ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ حدیث نمبر 3179، ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں اعمش نے، انہیں ابراہیم تیمی نے، انہیں ان کے باپ یزید بن شریک تیمی نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہی قرآن مجید لکھا
اور جو کچھ اس وقت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ آئر پہاڑی اور فلاں کدا پہاڑی کے درمیان تک حرم ہے، بس جس نے یہاں دین میں کوئی نئی چیز داخل کی یا کسی ایسے شخص کو اس کے حدود میں پناہ دی تو اس پر اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہوگی، نہ اس کا کوئی فرض قبول اور نہ نفل قبول ہوگا، اور مسلمان پناہ دینے میں سب برابر ہیں۔ معمولی سے معمولی مسلمان عورت یا غلام کسی کافر کو پناہ دے سکتے ہیں، اور جو کوئی کسی مسلمان کا کیا ہوا عہد توڑ ڈالے اس پر اللہ اور ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہوگی، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل، اور جس غلام یا لونڈی نے اپنے آقا، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو اپنا مالک بنا لیا تو اس پر اللہ اور ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہوگی، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجزیۃ الموادۃ کی حدیث نمبر 3173 سے 3179 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔